أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله أكبر كبيرا موت برحق لیکن موت وچ فرق موت برحق لیکن موت وچ فرق ایک موت وہ ہے جڑی انسان دی ساری زندگی دیاں لذتاں دا خلاصہ بن کے پیش یعنی کائنات کے اندر جنہ چیر بندہ زندہ رہتا اور اللہ تبارک و تعالی انعامات دا مستحق بنیا رہتا ہے وہ سب انعامات جمع ہو کے انہوں موت دے وقت دکھا دیتے جانے نے تو انہیں گویا ساری زندگی دیاں لذتاں دا خلاصہ تے مکھن اس لے لینا ایک موت ہو دوسری موت وہ ہے کہ ساری زندگی دیاں کیتیاں عذاب نحوستاں شر تکلیفاں دا خلاصہ کڈ کے مالک اس موت دی شکل وچ وکھا گویا ان سمجھو موت زندگی دیاں کیتیاں دا خلاصہ بن کے بندے دے سامنے پیش ہوتی اگر زندگی دیاں کیتیاں پلیاں نے تو موت ایک خوبصورت انعام ربانی بن کے آتا اگر زندگی دیاں کیتیاں برائیاں نے تو موت ایک اللہ تعالی کی طرفوں بدترین سخت عذاب بن کے سامنے آ جاتا اس موت نو بری موت کہندے نے اس موت نو اچھی موت کہندے نے او دیاں بھی علامتاں تے نشانیاں نے ایدیاں بھی علامتاں تے نشانیاں اس وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور
اچھی موت دے وقت بھی فرشتے ہوندے، جسلے بری موت دے وقت فرشتہ ہوندا ہے وہ انسان مرنے والے دے سامنے عذاب کرتا ہے، وہ انجام انہوں وکھاوندا ہے، دوزخ دے دروازے کھل جاندے نے، وہ دوزخ دا وہ سارا عذاب مشاہدہ کرتا جدو ویکھدا ہے نا کہ میرا یہ حال ہونا ہے، اس معائنے دے وقت تعلق ٹوٹ جاتا، دنیا تو ٹوٹ گیا، آخرت نال جڑ گیا۔ ابن ماجہ شریف کی اس حدیث کا یہ مانا ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا تو تعلق بندے کا کس لیے ٹوٹتا ہے؟ فرمایا جس لیے معائنہ کر لیا، جس لیے، لیکن اتنا ہے کہ ایک موت ہوتی ہے اضطراری، ایک اختیاری ہے۔ اختیاری اپنی مرضی نال اللہ دا فقیر موت لے لینا، جنہوں کہندے نے جیوندیاں مر گئے، اس وقت وہ معائنہ وہی معائنہ کر لینا، جب معائنہ کر لینا دنیا تو ٹوٹ جاتا ہے، وہ جیوندے ٹوٹ گئے اس دنیا سے لگا پھرتا ہوں۔ وہ بہت اچھے لوگ ہوتے۔ دوسرا اضطراری موت، فرشتہ آیا مار گیا، اختیار نہیں، اس وقت بھی معائنہ عذاب دا کیتا، او دا چہرہ بگڑ گیا، چہرے دے سختی دے پریشانی دے آثار انتہائی نمایاں ہو جاتے، رونق چہرے دی ساری اڑ جاتی، اس وقت سمجھو دا انجام پیدا برے حالت جا رہا ہے۔ جیڑا مومن اچھی موت مردا ہے اس وقت او دا انجام انہوں بخایا جاتا ہے، اوڑا کو جڑا خلاصہ اللہ تعالی کٹھا کیتا ہوندا ہے او دے سامنے کردا ہے، وہ جنت تے وہ سب شے انعام اکرام اللہ دے دیکھدا اس وقت ویکھدا ہے تو او دا دل باہر ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اس خوشی دے نال او دا چہرہ جڑا ہے وہ کھل جاندا ہے، آثار او دے چہرے دے مسکراہٹ ہوندی، جویں پھلاں دا باغ سامنے آوے، ٹوکرا سامنے آوے، فوراً مسکراہٹ اور طبیعت تے فرحت پیدا ہوتی، خوشی دے آثار پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اس وقت خوشی دے آثار بنتے ہیں، چہرے تے مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ ہوئی مانا ہے جڑا اقبال فرمایا، نشان مرد مومن بات گویم جو مر گایت تبسم بر لبے اوس، کہ میں تینوں دسنا مومن کیویں مردا ہے۔ فرمایا مومن دی موت دی نشانی ہے جدوں موت آوے گی چہرے تے مسکراہٹ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور قربان ایک نشانی ہو گئی کہ چہرے تے مسکراہٹ، نشان مرد مومن بات گویا، ساڈا قلندر اقبال فرماتا نشان مرد مومن بات گویا، چمر گایا تبسم بر لبے، موت آوے گی چہرے میں مسکراہٹ ہوے گی، کیوں؟ ساری زندگی دی نیکیاں دا خلاصہ پروردگاروں دے سامنے جنت دی شکل کر دیندا ہے، آخری وقت اپنا سونا انجام دیکھدا ہے،
طبیعت خوش ہو جاتی ہے، چہرے تے مسکراہٹ آتی ہے. اللہ سبحان اللہ. اللہ. حدیث شریف میں آیا ہے، پوچھا یا رسول اللہ، ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، توجہ ہے. اللہ اکبر. باب ما جاء فی المؤمن یجر فی النزع. اللہ. حضرت بریدہ صحابی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن ينطق بعرق الجبین. فرمایا مومن متھے دے پسینے دے نال مردا ہے. کیا بات. یہ عجیب دو حالات، چہرے دے مسکراہٹ، متھے دے پسینہ. کیا بات. مسکراہٹ کیوں ہوتی ہے، متھے دے پسینہ کیوں؟ جی جی کیا بات. ارشاد. ہے نا. جس لئے تھوڑا جا محنت کا کام کرو تو متھے دے پسینہ. جس لئے مومن نو اللہ جنت بخاؤں نا اس وقت تو طبیعت خوش ہوئی تو مسکراہٹا وہ پھر کوشش کرتا ہے چھیتی نال وہ دے ول جان دی، اس کوشش کی وجہ نال متھے دے پسینہ آ جاتا. اللہ فرماؤں گا چھیتی نہ کر، کوئی ایڈی دور نہیں، آ جائیں گا. ایڈا کھڑا کر مل جائے گا سب کچھ تیرے آستے. بولو نا سبحان اللہ. اللہ پاک ایک سنگت اس لیے توڑنی ہوگی، دوجی سنگت جوڑنی. سنگت اپنے رشتے دار ادھر ادھر دنیا کے بندیاں نال ٹوٹ رہی ہوئی، اللہ کے فرشتیاں نال جڑ رہی ہوئی. ادھر ویکھو جی میں آخو رخصتی ہوندی ہے نا، پچھلیاں نو الوداع، اگلے لین واسطے کھلوتے. قسم ذات کی کر کے نے حدیث دی روح نال گل پیا کرنا، مومن دا ہی ہوئی حال ہوگا. تنزل علیہم الملائکہ، پروردگار فرماتا ہے مومن دی موت تیرے فرشتے اتر دینے کی آن کے کہنے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا، خوف نہ کر، لا تحزنوا، غم نہ کر، ابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری سن. فرشتے آن کے اس نے کہ معلوم ہویا انساناں دا جوڑ ٹوٹ جاندا ہے، فرشتیاں دا اس نے جوڑ جڑ جاندا ہے. ادھر رخصتی ہو گئی، ادھر سورے گھر. عجیب رشتے دار لب جاندے نے جنہاں نو فرشتے کہندے نے. ہائے ہائے ہائے. اللہ اللہ دا قرآن ہے یارو، ایک حدیث نے جنہوں کو ضعیف کہہ دیا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. او سجنا کر کے ادھر ویکھو اللہ دے نیک بندے آن گھر کے اندر، لوکل دی عادت ہے دعا منگانے، بزرگ کو دعا کریں ایویں اچھا وقت ہوتا ہے، اچھے پیر لگن برکت ہوندی، اس وقت دعا قبول. سمجھ نہیں آئی؟ دعا قبول ہوندی ہے کیونکہ فرشتے آندے نے. دعا قبول ہون دا وقت برکت والے لوگ آئے، دعا قبول ہون دا وقت ہوندا ہے. سونے نبی نے پوچھا کہ حضور جس لے موت آوے اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا اس لیے سونی دعا کریا کرو، اللہ دے فرشتے آندے نے اس لیے وہ آمین کہندے نے. تہاڈی برا لفظ نہ فرمایا اس نے کہتے ہائے اجڑ گئے، ہے مارے گئے، ہے کنج کیتا، ہے فلان
فرمایا ان لفظ نہ بولیا جے بھڑے منہ وچوں کیوں فرمایا اس لیے فرشتے ہوندے وہ آمین کہندے نے بھڑے منہ چ لفظ کڈ کے آمین کہن گے کہ تہاڈا کھ نہیں رہنا لہذا صبر لفظ بولو سونی لفظ بولو اس لیے دعا اچھی کرو میت واسطے بھی اپنے واسطے بھی فرشتے آمین کہندے نے بیڑا پار ہو اس گل پھر سمجھو برکت کا وقت ہوں اللہ کے نیک مخلوق آوے برکت والے پیر ہوں دعا قبول فرمایا بھڑے لفظ نہ کٹیا جائے اتنے میں گل کرنا پھر اگے چلنا چلو یہ گل پوری کر لوا حدیث نال ثابت کر لوا میرے سامنے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم المريض بالميت فقولوا خيرا فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون فرمایا جس لئے بیمار دے کول جاؤ یا میت دے کول جاؤ اس لئے سونی دعا مانگیا جے فقولوا خيرا چنگے لفظ منہ چوں کڈیا جے فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون جو تساں کہندے جے فرشتے آمین کہندے نے لفظ بھڑے ہون گے آمین آکھن گے بربادی اجڑ آ جائے گی لفظ چنگے ہون گے خیر دے لفظ بولو گے صبر دے بولو گے رحمت دے بولو گے تے فرشتے آمین آکھن گے تانوں خیر لب جانی ہے تواڈے تے رحمت ہو جانی ادھر ویکھ حضرت بی بی ام سلمہ جڑی اس روایت اس حدیث نو روایت کرن والی بی بی ہے آپ فرماندیاں نے جدوں میرا خاوند سردا سائیں فوت ہویا میں حضور دی بارگاہ وچ عرض کی یا رسول اللہ میرا خاوند فوت ہو گیا سائیں فوت ہو گیا کی آکھاں آپ نے فرمایا اے آکھ اللہم اغفر لی ولا یا اللہ مینوں بھی بخش دے میرے شوہر کو بھی بخش دے وعاقبنی منہ عقبا حسنا اللہ مینوں ادا بدلہ سونا دیویں مینوں ادا بدلہ سونا دیویں اس دکھ تکلیف مصیبت دا بدلہ مینوں بڑا سونا دیویں اما ام سلمہ فرماندیاں نے مینوں حضور نے یہ دعا ارشاد فرمائی میں یہی دعا مانگی پروردگار نے میری وہ دعا انج قبول فرمائی مینوں خاوند تو محرومی مل گئی اودی جگہ تے محمد الرسول اللہ شوہر عطا ہو گیا کی تھی حضور میرا خاوند فوت ہو گیا کی آقا دیکھو صحابہ کرام دے سبحان اللہ کیا زندگی مبارک ہر گل ہر عمل حضور تو پوچھ کے ہی تکلیف پہنچی تے بولیاں نہیں خاوند سردا سائیں گیا بولے نہیں حضور تو پوچھا تے پھر آکھاں جو بولنا ہے حضور تو پوچھ کے بولنا اور جس لیے اللہ دی طرف رحمت آنی ہوگی نا اس لیے بندے نو عقل بھی آ جاتی نہیں بی بی پاک فرماندیاں میں فوراً حضور یا رسول اللہ خاوند فوت ہو گیا تے کیا فرمایا اللہم اغفر لی ولا اللہ سونیا مینوں بھی بخش دے میرے شوہر نو بھی بخش دے وعاقبنی منہ عقبا حسنا یہ جڑی تکلیف پہنچنی سی پہنچی ہے پر ادا بدلہ مینوں اچھا عطا فرما قالت ففعلت جی میں آقا نے رہنمائی فرمائی سی میں اوہی کیتا ہے حضور اما ام سلمہ فرماندی ہیں فاعقبنی اللہ من هو خیر منہ محمد الرسول اللہ فرماندیاں نے
اللہ پاک نے اوے میرے تے فضل کیتا مینوں میرے خاوند نال اعلی افضل خاوند عطا فرمایا محمد رسول اللہ سبحان اللہ ایک مسئلہ کرنا حدیث شریف سے صحیح حدیث سن لی تساں ابن ماجہ شریف میں فرمایا اس نے فرشتے قرآن نے فرمایا فرشتے اترتے حضور نے فرمایا سونا وقت ہوتا ہے لفظ چنگے آخیا کرو فرشتے آمین کہندے بڑا لفظ نہ بولیا جی اچھا ہوں میں تمہیں پوچھنا عام مسلمان مرے عام مسلمان مرے نیک عام مسلمان نیک مرے فرشتے اترتے نے لفظ چنگے کہنے چاہیے آمین فرشتے کہندے نے پہلے لفظ نہیں ہونے چاہیے کدھر نوسط نہ پہ جائے ہوں اتنے غور کرنا جس وقت امام عالی مقام حسین شہید ہوئے ہونے نے اس لیے فرشتے نہیں اترے ہونے جس لیے حسین پاک کی شہادت ہوئے فرشتے آن عام مومن واسطے لفظ چنگے بولو تو اس لیے برباد ہو گئے اجڑ گئے مارے گئے لٹے گئے فرشتے پھر کہتے ہیں باقی آمین تیرا کھ نہیں رہنا کر کے مسلمان بندہ کسی بھی اللہ کے پیارے کی موت کے وقت بھڑا لفظ نہیں بولتا نبی نے جی دسے یہ آخر اللہ یہ تکلیف پہنچائی اس کا بدلا کوئی سونا ہی ادا کری پھر سونا یہ ہوئی ہے وہ بھی کہتا میں پھر اس کے سونے دار ہی رل جائے گا جب فوت ہو بدبختاں دی عرشا نہیں کرنی ہے بدبختی دی نشانی جی سانو تکلیف آوے تو فرمایا سونے لفظ کڈو لفظ نہ بولیا آمین کہہ کے تکنا نہ ہو اجاڑ ہی نہ سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ دوستان گرامی اللہ اکبر کبیرہ ساڈے مذہب حق بھی ہوئی کیا گھر وٹان دا نام موت ہے مک جان دا نام موت نہیں تھانوں کو پوچھے اہل سنت دے مذہب موت کیڑی شے یہ نہیں آخنا مک جان گھر وٹان یہ عربی کہندے نے الانتقال من دار الى دار ماشاءاللہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے شرف الصدور دے اندر انہاں تو قبل امام قرطبی نے تذکرۃ الموتى اس موضوع دی کتاباں دے اندر اہل سنت دا مذہب لکھا ہے کہ موت کی حقیقت کیا ہے اللہ سبحان اللہ موت کی حقیقت ہے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف چلا جانا کیا بات سبحان اللہ موت کی حقیقت عدم محض یہ معتزلہ کا مذہب ہے ختم ہو جانا تھڈو ہی یہ معتزلہ دا مذہب ہے سنیاں دا نہیں ساڈے اہل سنت دا مذہب ہے ایک گھر وٹانا ہے جی بولو کی وٹانا ہے گھر وٹانا اللہ اکبر جنہوں کہندے نے ولی اللہ دے مرد نہیں
ختم نہیں ہوتا، وہ بھی گھر وٹا لینا ہے، وہ بھی گھر وٹا لینا ہے۔ صرف گل اینا ہے مومن دا گھر اگے کھلا مل جاتا ہے، کافر نو گھر اگے سوڑا تنگ تے عذاباں والا مل جاتا ہے۔ انہوں بھی سنگت لبدی ہے، انہوں بھی سنگت لبدی ہے، انہوں بھیڑیاں دی مل جاندی ہے کافراں دی، اینو اپنے پاکاں دی مل جاندی ہے۔ زندہ دلیل موٹی دلیل بخاری شریف دے وچوں پیش کرنا، سیدہ طیبہ صدیقہ فرماندیاں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دی بیٹی پاک سیدہ خاتون جنت پاک میں پوچھیا تانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال شریف تو پہلا ایک بار بلا کے کن شریف گل کیتی ہے، اس لیے تساں رو پئیاں پھر گل کیتی ہے تساں ہس پئیاں جے، او رون دے ہسن دا راز کی سی؟ آپ فرماندیاں نے مینوں حضور دے وصال تو بعد مینوں بی بی پاک ہوراں دسیا، اما عائشہ فرماندیاں سیدہ خاتون جنت نے مینوں دسیا حضور نے جدوں پہلی بار میرے کن شریف نال مون شریف لایا فرمایا بیٹی جی میں دنیا تو جان والا میں ابا جی دے ہجر و فراق کی گل سن کے میں رو پئیاں، پھر مینوں حضور نے فوراً کن نال لا کے آپ فرماندے نے بیٹی گھبرانا نہیں، یہ ساری میرے اہل بیت دے وچوں سب تو پہلا میرے کول تو ہی آویں، اس لیے میں خبر سنیے میں فوراً ہس پئیاں۔ معلوم ہویا بخاری شریف دی حدیث جو پاکاں نو پاک ملدے نے، ایک سنگت تو جدا ہوندے نے، دوجی سنگت وچ رل جاندے نے، ورنہ اما پاک نو حضور نے فرمایا ہے جدوں تے اما پاک ہس کیوں پئیاں نے، اللہ دے بندیا معلوم ہویا چنگیاں نو بھی اگے سنگت لب جاندی ہے، مندیاں نو بھی اگے۔ کیا بات کیا بات، اور بول دو کہ نہیں؟ اس واسطے چنگیاں اتنے چنگے بن کے چنگیاں نال بنتا رہے نا تو پھر وہ کوشش ہی ہے نا بھی آخر سنگت ہمیشہ دل تے اثر کرتی رہتی تو موت دے وقت بھی وہ چنگی سنگت دا اثر پوے تو موت آوے تو بندہ چنگی سنگت نہ رل جاوے۔ یہ ایمان ہے اللہ نے جڑا قرآن کے اندر دسیا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماؤں ہے جڑے اللہ رسول دی من کے تھے زندگی گزار رہے ہیں، ایک نال نے نبیاں نال نے صدیقاں نال نے شہیداں نال نے صالحین نال نے، اگوں حسن اولئک رفیقا یہ فعل تعجب ہے۔ اللہ فرماندا ہے کتنے سونے سنگتی نے، کتنی سونی سنگت ہے۔ کیا بات کیا بات، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی تعجب کا کلمہ استعمال فرماوے، حسن اولئک میں کتنے عجیب سنگی، کتنے عجیب سنگی نے، کہڑے نبیین شہداء صالحین۔ اور معلوم ہویا ادھر قرآن نے دسیا، ادھر محمد مصطفیٰ نے فرمان بخاری مسلم نے دسیا کہ سنگت ایک منے ٹوٹ دیے دوجے منے جڑ جاتی ہے، لہذا اگر ایک پاس جدائی آ گئی تو فرق کوئی نہیں، دوجے پاس بھی مثال ہے۔ سبحان اللہ۔
اگر آجی صاحب کے گھر دے انہوں نے گھر تو جدا ہو گئے تو انہوں دی ماں دادے نے سارے وہ بھی تو پرلے پاس بیٹھے نے جی انہوں کو 50-60 سال 70 سال انہوں نے زندگی گزاری ہے تو انہوں نے بھی تو حق بنتا پیر باہو نے بھی دسیا گل نہیں سمجھ ہونا کہ رب نے یہ سنگت دوستو اللہ جل شان گلا کری ہونی محفل سے بیٹھا ہاں جی رنگ اللہ تمہیں خوش رکھے مائی اور اللہ پاک جنت الفردوس بلند اپنے دوستوں رشتے دار اپنے پاکاں نال زندگی گزارن کی توفیق بخشے اگو ساڈے تے سنو Amen.